الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں اندھیرا کچھ نہیں کہتا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے, اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاقم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. اگر خیرات اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا. فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا صحابت میں تیرا نام رہے گا. عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا. حیدر تیرے نام سے اسلام رہے گا. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے قوم آگاہ ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. میرے واجب الاحترام انتہائی قابل صدر و تقریر
معزز و مکرم علماء کرام، طلباء کرام، کارکنان سپاہ صحابہ، عمائدین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ 13 اگست سن 98 کو آپ کے عظیم شہر سجاول میں برادر محترم سپاہ صحابہ صوبہ سندھ کے روح رواں جناب بھائی فاروق احمد آزاد صاحب کے حکم پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، ذرا زور سے بولے آمین، زور سے۔ آپ زیادہ تھکے تو نہیں بیٹھے، تقریر کروں یا دعا کر دوں؟ یہ 50-50 والا نعرہ مجھے نہیں چاہیے کہ نعرہ لگانے والا تو لگائے، باقی بیچارے سمن لوگ بھول گئے۔ پتا تو چلانا کہ سپاہ صحابہ کا جلسہ ہے۔ میرے دوستو، یہ آنا جانا تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے، جہاں کوئی کھڑا ہے بیٹھ جائے۔ بڑی مختصر گفتگو عرض کروں گا۔ رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے اور غالباً تھوڑی دیر تک 2:15 ہونے والے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کے نام کی کرامت ہے کہ اتنی دیر تک آپ لوگ ایک جگہ پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے خلافت راشدہ کانفرنس، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس موضوع سخن پر ایک دو باتیں عرض کروں، لیکن سب سے پہلے میں اس محسن کائنات کا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر کروں گا کہ جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کا اعزاز ان اصحاب پیغمبر کو ملا۔ جن کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ جاگ رہے ہیں اور میں تھوڑی سی باتیں بھی کروں گا۔ اگر نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں، میں بھی ٹائم گزار رہا ہوں، آپ کا بھی گزر جائے گا۔ جو بات اچھی لگے، تقریر کا جو چہرہ، جو پہلو، جو چیپٹر، جو سنیپ، جو جملہ، جو حصہ آپ کو اچھا لگے تو اس کے جواب میں سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کے دم قدم سے پوری کائنات کو اللہ نے عزت، عظمت، بہاریں، رونقیں عطا فرمائی، اور اسی پیغمبر کے دم قدم سے کائنات کے رب نے جتنے بھی نعمتوں کی برسات کے قطرے برسائے وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے پیغمبر کے صدقے برسائے۔ اور ایک شاعر نے، مولانا قاسم نانوتری نے بڑے عجیب انداز میں ایک پتہ فرمایا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔
मांग कर फिर उसकी नक्श से रोशनी बस में कौनों मकाम को सजाया गया। वो मोहम्मद की आमद की महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद की मशहूद भी, इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कातिल मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बताई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। तो मेरे दोस्तों, मैं तो उसी पैगंबर के जिक्र से अपनी बात को शुरू करूंगा कि जिस पैगंबर के लिए कायनात के जमीनों आसमान के रब ने कहा कि मेरे पैगंबर, मैंने सब जमीने कायनात को बनाया इसलिए कि तेरे रहमत वाले कदम आने थे। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मुझे कसम अपनी रबूबियत की, मैं कायनात को कभी न बनाता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं जमीनें कभी न बनाता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं आसमानों को कभी न बनाता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं इंसानों को वजूद न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं मलाइक को नूर न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं सूरज को चमक न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं चांद को चमक न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं सितारों को जगमगाहट न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं फूलों को महक न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं बुलबुल को चहक न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं सब्जे को लहक न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं फूलों को बहारे न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं सितारों को जगमगाहट न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं समुद्रों को खरोश न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं जमीनों को खरोश न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं आसमानों को बुलंदी न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं पहाड़ों को इस्तेकलाल न देता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, मैं आदम से ईसा तक कोई पैगंबर न बनाता। मेरा पैगंबर अगर तू ना आता, अबू बकर को सदाकत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, उमर को अदालत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, उस्मान को हया न मिलता। मेरा पैगंबर न आता, अली को शजाअत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, आयशा को इज्जत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, अमीर मुआविया को फरासत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, बिलाल को अजमत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, हुसैन को शहादत न मिलती। मेरा पैगंबर न आता, किसी बंदे को जन्नत न मिलती। तो अल्लाह के रब ने कहा, मेरे पैगंबर, ये दुनिया की रौनक है, ये इज्जत है, ये अजमत है, ये मनज़रत है, पूरी कायनात में मैंने बनाई इसलिए, बनाकर सजाई इसलिए कि रहमत वाले कदम आ रहे मेरे दोस्तों, तवज्जो करना, उसी पैगंबर के दम कदम से अल्लाह ने तुझे और मुझे कुरान दिया। उसी पैगंबर की वजह से अल्लाह ने तुझे और मुझे बैतुल्लाह दिया। उसी पैगंबर की वजह से अल्लाह ने तुझे और मुझे कायनात की बहारें दी। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने खिलाफत रास्ता का, और मैं खिलाफत रास्ता के عنوان पर मुख्तसर सी तमहीद के तौर पर इस तरह कहूँगा कि हम चारियार को खिलाफत रास्ता का दौर कहते हैं। और खिलाफत रास्ता का जब हम नारा लगाते हैं तो हम कहते हैं खिलाफत रास्ता, उसके जवाब में कहते हैं हक चार यार। तो मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन वाला है, हम हक चार यार वाले हैं। हमारी दलील तो कुरान में भी है, हमारी दलील तो तौरात और इंजील और ज़बूर की ज़बान में भी है, लेकिन पंचतन वाले के पास उसके 5 की दलील नहीं होगी। मैं 4 की दलील देता हूँ, इसलिए कि मैंने तो कायनात के रूए जमीन में नजर दौड़ाई, मैंने हिस्ट्री का मुताला किया, मैंने तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान पढ़ा। मुझे पता चला कि रब को 4 का हिस्सा बड़ा पसंद है, अल्लाह ने 4 को बड़ा पसंद किया। मेरे दोस्तों, तवज्जो करो, जब रूए जमीन पर कायनात के रब ने 18,000 अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा किया, तो अल्लाह ने 18,000 किस्म की मखलूक़ात में 4 को चुनकर नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा। फिर अंधेरों में अल्लाह ने इंसान के सर पे सारी कायनात की नामत की सरदारी का ताज रख दिया। ऐसे कायनात के रब ने पूरी दुनिया में आसमान से फरिश्ते भी पैदा कर दिए, फरिश्ते भी बहुत थे, लेकिन उनमें अल्लाह ने 4 को चुनकर दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने जिब्रील कहा, एक को अल्लाह ने मीकाईल कहा, एक को अल्लाह ने इस्राईल कहा, एक को अल्लाह ने इस्राफील कहा। फिर अंधेरों ने जनाब जिब्रील के सर पे सारे फरिश्तों की सरदारी का ताज रख दिया। और फिर कायनात के रब ने पूरी रूए जमीन पर इंसानों के सत्ताप भी पैदा कर दिए, लेकिन उन सत्ताप में भी अल्लाह ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक सच्चे को मिनत नबीयीन कहा, एक सच्चे को मिनत सिद्दीकीन कहा, एक सच्चे को मिनत शुहदा कहा, एक सच्चे को मिनत सालिहीन कहा। फिर उन 4 तत्वों में अंबिया के सच्चे को चुनकर पूरी कायनात का सरदार बना दिया। और फिर पैगंबरों में
تھی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنائے، لیکن ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک پیغمبر کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب محمد الرسول اللہ کہا۔ اور پیغمبران میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کے طرف سے پوری کائنات سے نبیوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر پیغمبروں کے بعد اللہ نے پوری دنیا میں دن بھی پیدا کر دیے۔ اللہ نے دنوں میں بھی 4 دنوں کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا۔ اور پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کے ساتھ پورے کائنات کے دنوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی، ان میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو لیلۃ القدر کہا، ایک رات کو لیلۃ البراۃ کہا، ایک رات کو لیلۃ الجائزہ کہا، ایک رات کو شب عرفہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں لیلۃ القدر کے طرف سے ساری دنیا کی راتوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے۔ مہینے تو 12 تھے، لیکن اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مہینے کو محرم الحرام کہا، ایک مہینے پر رجب المرجب کہا، ایک مہینے پر شعبان المعظم کہا، ایک مہینے پر رمضان المبارک کہا۔ اور پر 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر پوری دنیا کے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر مہینوں کے بعد اللہ نے دنیا میں کتابیں بھی بڑی بھیجی، لیکن ساری کتابوں میں اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کتاب کو قرآن کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو تورات کہا، ایک کو انجیل کہا۔ پھر 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کے طرف سے ساری دنیا کی کتابوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کی بیویاں بنائی، ان میں بھی 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک کو طیبہ کہا، خدیجہ الکبریٰ کہا، ایک کو طیبہ کہا، عائشہ صدیقہ کہا، ایک کو طیبہ کہا، ام حبیبہ کہا، ایک کو طیبہ کہا، جناب حفصہ کہا۔ پھر اندرار میں بھی طیبہ کہا، حضرت عائشہ کے طرف سے پیغمبر کی ساری بیویوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر پیغمبر کے لیے اللہ نے بیٹیاں بھی 4 چنی، ایک کو فاطمہ الزہرا کہا، ایک کو طیبہ زینب کہا، ایک کو طیبہ ام کلثوم کہا، ایک کو طیبہ رقیہ کہا۔ پھر اندرار میں اللہ نے جناب فاطمہ کی طرف سے پیغمبر کی بیٹیوں کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے پوری روح زمین پر اطراف عالم بنائے، ان میں بھی اللہ نے 4 کو چنا۔ ایک کو مشرق کہا، ایک کو مغرب کہا، ایک کو شمال کہا، ایک کو جنوب کہا۔ پھر مغرب کے طرف سے اللہ نے کائنات کے اطراف کی سرداری کا بانٹا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے پوری دنیا میں عناصر کی پیدا کر دیے۔ اللہ نے عناصر میں بھی عناصر اربع کو چنا۔ ایک عنصر کو پانی کہا، ایک عنصر کو مٹی کہا، ایک عنصر کو ہوا کہا، ایک عنصر کو آگ کہا۔ لیکن ان 4 عناصر میں اللہ نے اس مٹی کو کہ جس نے آدم کو پیدا کیا سارے عناصر کا سردار بنا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے روح زمین پر عمر کے صحابہ چنے، اور صحابہ کو بولا جبر سبار تھے، لیکن اللہ نے سب نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو ابو بکر صدیق کہا، ایک کو فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان غنی کہا، ایک کو علی المرتضیٰ کہا۔ اور پھر ان 4 نے ابو بکر کے طرف سے اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کی سرداری کا بانٹا دیا۔ نعرے کام مگر کام سے میں تو پنجاب سے جلسے کرتے آ رہا ہوں، یہاں آج آپ کا دور دیکھا یہ ضلع ڈالا خوشیوں والا مولانا صاحب اپنے وجدانی انداز میں سرحدہ جتوئی صاحب، مزے کی بات ہے کہ جس شہر میں میرا گھر ہے اس کا نام بھی جتوئی ہے اور مولانا بھی جتوئی ہے، اور مولانا کی باتوں میں مجھے مولانا لقمان صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی عمریں دراز فرمائے، اور اسی طرح یہ پھول ہمارے درمیان میں کھلتے رہے دیتے رہے۔ میرے دوستوں توجہ کا بات ہے خلافت راستہ کی۔ خلافت راستہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم لوگ زندگی کے عکس کا نام، میری بات پہ توجہ کرا، چند پڑھے لکھے لوگ میری بات کو سمجھیں گے کہ خلافت راستہ پیغمبر کی زندگی کے عکس کا نام ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں صداقت ہے، اس کا نمونہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں عدالت ہے، اس کا نمونہ عمر فاروق ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں سخاوت ہے، اس کا نمونہ عثمان غنی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں شجاعت و ولایت ہے، اس کا نمونہ علی المرتضیٰ ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں جتنے چہرے آئے، جتنے نمونے آپ سمپل اور
بتائیں ان کا نمونہ خلافت راشدہ کے دور میں ہے. میں اس خلافت راشدہ کے پھول کی پتیوں کو آپ کے درمیان بکھیرنا چاہوں گا کہ اس خلافت راشدہ کا پیدا پھول کہ جس کو میں جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. جب بھی پیغمبر کا نام آئے تو کافر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب نبی کی کسی صحابی کا نام آئے تو کافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ میں تیرے یاروں سے راضی ہوں, اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ملنگ راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, چوڑا راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, ہیروئنی راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, یہ ملنگ زبان باز راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. ان سے تو محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے اور کوئی کائنات کا خدا بھی راضی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس پھول میں سب سے پہلا پھول وہ ہے کہ جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, جس کو سیدہ صدیق اکبر کہتے ہیں. کون ابو بکر کہ طیبہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں, ایک رات میں پیغمبر کے پہلو میں بیٹھی ہوں اور میں نے دیکھا آسمان سے ستارے جگمگا رہے ہیں اور ستاروں میں جھرم و شور اپنی جگمگاہٹ لے کر پورے آسمان سے توانائی پھیلایا ہوا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کی رفیق حیات سیدہ طاہرہ سیدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا, اللہ کے پیغمبر یہ تو بتائیں کہ آسمان کو کتنے ستارے ہیں, ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا, ہاں ایسا فاروق اعظم وہ جوان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اور جب پیغمبر نے جواب دیا تو طیبہ کائنات کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ پریشان کیوں ہو گئی؟ تو نے سمجھا ہوگا کہ میں تیرے پاس ابو بکر کا نام لوں گا. ہاں ہاں, تو گھبراتی کیوں ہے؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے, لیکن تیرے پاس ابو بکر کی عزت والی رات کی نیکی ایک طرف اور عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صدیق اکبر ہے, وہی صدیق اکبر ہے کہ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دور ابو بکر صدیق تھا, حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور ہے, اور حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں, میرے دل میں ایک خیال آیا, میرے دل میں ایک جستجو آئی. میں نے سوچا عمر پوری زندگی گزر گئی, آج تک تو نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی کہ جس نیکی میں تو فاروق اعظم سے آگے بڑھ گیا ہو. ہر جگہ پر ابو بکر پہلے نمبر پر, نبی نے نبوت کا اعلان کیا. ابو بکر پہلے نمبر پر, پیغمبر نے تبلیغ کا اعلان کیا. ابو بکر پہلے نمبر پر, خدا کا قرآن نبی پر آیا, پڑھنے میں ابو بکر پہلے نمبر پر, پیغمبر نے مال مانگا, دینے میں ابو بکر پہلے نمبر پر, پیغمبر نے مار کھائی, مار کھانے میں ابو بکر پہلے نمبر پر. میں نے تو جہاں دیکھا ابو بکر اول ہیں. تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اب تو ابو بکر وقت حکمران ہے, وقت خلیفۃ المومنین ہے, اب تو اس کو کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا ہوگا کہ یہ خدمت کر کے بغیر کوئی اور نیکی کر سکے. نماز روزہ حج زکات تراویح تہجد استغفار کے بغیر کوئی اور نیکی کر سکے. عمر کوئی ایسی نیکی کر کہ کس ایک نیکی میں تو ابو بکر سے آگے نکل جائے. عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر میں مدینے کے اطراف میں چل پڑا. تعمیر کا پیدل سفر کرتی میں پہاڑی کے دامن میں پہنچا. میں نے دیکھا کہ اس دامن میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور اس کا خیمہ ہے, 83 سال کی نابینا بیوہ عورت ہے. عمر کہتے ہیں میں اس کے دروازے پر گیا. میں نے کہا اللہ مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں, میں تیری خدمت کرنے آیا ہوں, کوئی تنخواہ نہیں لوں گا, کوئی اجرت نہیں لوں گا, میں تیری خدمت کر کے اللہ کی رضا لینا چاہتا ہوں. وہ پوری کہتی ہے بیٹا تو میری کیا خدمت کرے گا؟ تو عمر فاروق نے کہا اما تیرے گھر کی صفائی کروں گا, تجھے پانی دے کے دوں گا, تجھے بازار سے 14 طرف خرید کے دوں گا. وہ پوریا کہتی ہے بیٹا تم نے آنے میں دیر کر دی, تجھ سے پہلے روزانہ ایک آدمی آتا ہے, میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے, میرے گھر میں وہ پانی بھی بھر جاتا ہے, میرا پودا بھی لے کے دے جاتا ہے. عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن نماز سے بھی پہلے گیا. میں نے کہا ماں آج تو مجھے خدمت کا موقع دے. ماں کہتی ہے بیٹا آج بھی تجھے سے آیا, وہ سارے کام کر گیا ہے. عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن تہجد کے وقت آیا. میں نے کہا ماں آج تو مجھے خدمت کا موقع دے. تو وہ اماں کہتی ہے بیٹا آج بھی تو دیر سے آیا, وہ آیا ہے, میرے گھر کی صفائی کر چکا ہے, اب وہ پانی بھرنے چشمے پہ گیا ہوا ہے, ابھی واپس آتا ہے. تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے سوچا عمر تو یہ نیکی تو نہ کر سکا, لیکن یہ نیکی کرنے والے کا چہرہ تو دیکھتا تھا کہ آخر وہ ہے کون. وہ فاروق اعظم کہتے ہیں میں چوراہے سے کھڑا ہو گیا, میں چوک میں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں دور سے ایک آدمی ہاتھوں میں مچھلیاں پکڑے پانی بھر کے آ رہا ہے, لیکن جب وہ آدمی میرے قریب آیا عمر کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھ کر اپنے چہرے
खेती करता कोई देख न ले। जनाब उमर कहते हैं जब वो मेरे करीब से गुजरने लगा मैंने यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा कि मुझे उमर बिन खत्ताब कहते हैं जब तक चेहरा नहीं दिखाएगा मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। और फारूक आजम कहते हैं मैं सामने आया मैंने चेहरे से कपड़ा उठा के देखा मेरे पाँव में शरीर निकल गई। देखता क्या हूँ कि वक्त का हुक्मरान वक्त का खलीफा मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक था। और उमर कहने लगे उमर तो पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे लेकिन अबू बकर की सदाकत अबू बकर की हसरत अबू बकर की रफ़त और अबू बकर की खिदमत से आगे नहीं निकल सकता। ये वही सिद्दीक अकबर है कि जिसके बारे में मैं कहा करता हूँ मलंगो मसीहा खानो हीरोइन के पढ़ने वालों भ्रम हो जाता अफीम तुम अबू बकर पर तवज्जो करते हो। आओ मैं तुम्हें अबू बकर से राय खाऊं कि पूरी जिंदगी अबू बकर उमर की सुन्नत पे चलता रहा और उमर की सुन्नत पे चलकर अबू बकर ने माफी हासिल की। पैगंबर आए मेरा ने नबूवत किया तो अबू बकर ने सबसे पहले कलमा पढ़ा और पैगंबर आए नबी ने मान मांगा अबू बकर ने सबसे ज्यादा मान दिया। पैगंबर जब दुनिया से रुखसत हुए उस दिन तकदीर का दिन जब अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए वो दिन तकदीर का दिन पैगंबर जब रुखसत हुए उस दिन गुस्ल फरमाया। अबू बकर जब रुखसत हुए उस दिन गुस्ल फरमाया। पैगंबर ने भी आखिरी दिन मिसवाक किया और सिद्दीक ने भी आखिरी दिन मिसवाक किया और पैगंबर की उम्र भी 63 वर्ष अबू बकर की उम्र भी 63 वर्ष। जिस चारपाई से पैगंबर को रखा गया उसी चारपाई से अबू बकर को रखा गया। जहाँ पे गुस्ल पैगंबर को मिला वहाँ पे गुस्ल अबू बकर को मिला और जहाँ पे दफन पैगंबर को किया वहीं पे दफन अबू बकर को किया। क़यामत के दिन जहाँ पे नबी उठेंगे वहाँ पे अबू बकर उठेंगे जहाँ पे नबी जाएंगे वहाँ पे अबू बकर जाएंगे। ये बात ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि सिद्दीक की जन्नत पूछते हो सिद्दीक पैदा ही जन्नत से हुआ था गया भी जन्नत में है जाएगा भी जन्नत में। ठीक है कहते ना कि इंसान वही गफल होता है मिनहा खलकनाकुम वो फिहा नुईदुकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान जहाँ से उसकी मिट्टी का खमीर उठाकर उसे पैदा किया जाता है वहीं पे दफन किया जाता है। और अल्लाह के पैगंबर की हदीस है माबैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर ने फरमाया कि मेरा रोज़ा जन्नत के टुकड़ों का सरदार है। और मुझे बताओ कि जब नबी का रोज़ा जन्नत के टुकड़ों का सरदार है और अबू बकर उस जन्नत के टुकड़े में दफन हुआ है तो अबू बकर की पैदाइश की मिट्टी भी जन्नत से उसी टुकड़े से दी गई होगी। और मैं तो कहता हूँ कि उसका खमीर भी जन्नत से बना तो दफन भी जन्नत में हुआ क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। और अबू बकर आज का तबर्राई शिया कभी अगर भौंके सब करे तबर्रा करे उसकी शान से असर नहीं पड़ता। और क्या करे सारे बोलो अबू बकर इतना बरफा आला है कि जिसके बारे में पैगंबर ने कहा कि अल्लाह पूरी कायनात तवज्जो मेरी तरफ अल्लाह पूरी कायनात जिसने मुझसे एहसान किया था सबके एहसानों के बदले उतार के जा रहा हूँ। अकेला अबू बकर बाकी है कि जिसके एहसानों का बदला मैं नहीं दे सका अल्लाह किससे उधार रहा था। अबू बकर तो वो है कि जिसकी पूरी कायनात और पूरी कायनात में पैगंबर की पूरी उम्मत मकरूज है। और उसके बाद दूसरा नंबर है उमर बिन खत्ताब सबसे तो रजी अल्लाह ताला। कौन उमर कि जिसके नाम से कल का शैतान भी डरता था आज का शैतान भी डरता है। कल का अबू जहल भी डरता था आज का अबू जहल भी डरता है। वो उमर कि जिसके बारे में पैगंबर ने कहा उमर जिस गली से तू गुजर जाएगा वहां से शैतान नहीं गुजरेगा। आज भी शैतानों का तोबा जब जुलूस लेके आता है और अगर कहीं सामने लिखा हुआ नजर आ जाए बाबू उमर कहते नहीं हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे। तो तुम कैसे गुजरो? पैगंबर की हदीस जो है कि उमर का नाम देखकर शैतान तुम्हें रख जाता है ये तो शैतान के चेले हैं ये तो लड़ेंगे। और बड़े बड़े की बात कि सिंध वाला तुम्हारे सुबह सिंध में ये क्या शिक्षा का इलाका है या मिर्शा का है उसमें उस उमर बिन खत्ताब के जिसको पैगंबर ने रो कर दुआएं मांग कर मांगा कि अल्लाह अगर इस्लाम और इज्जत देना चाहता है उमर बिन खत्ताब बताकर आज मेरे सिंध में उसी फारूक आजम का पुतला बनाकर उसको जूते मारे जाते हैं। आज तेरे सिंध में उस फारूक आजम के पुतले को फारूक करके जलाया जाता है। तेरी अपनी न जाके और
काफी है और तू चाहता है हम अबू बकर का उमर का दिफा करते रहेंगे और तेरी अपनी पसंद मेरी अपनी पसंद तेरी जुदी पसंद मेरी जुदा पसंद तुझको खुदी पसंद मुझको खुदा आज उमर फारूक का पुतला चलाया जाए और सिपाही साहबा अगर इख्तियार करें तो फिर अपने भी बेगाने भी नए भी पुराने भी अकलमंद भी सियाने भी पागल भी दीवाने भी जाने भी अनजाने भी कहते हैं तकलीफ का ये दहशत गर्दी है। फिर पैगंबर के सहाबा की अजमत का दिफा करना दहशत गर्दी है। बोलो दहशत गर्दी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ 2 गंजे पाकिस्तान के नामी ग्रामी जैसे सर से बाल मिल रहे कुछ नहीं वो भी कहता है ये दहशतगर्द है ये फसादी है। हाँ जो अबू बकर को सच्चा कहे वो तो फसादी ठहरा और जो अबू बकर को काफिर कहे वो अमन पसंद ठहरा। जो उमर को सच्चा कहे वो तो फसादी ठहरा। जो उमर को नऊज़ बिल्लाह जहन्नम का ताला कहे वो पुरअमन है। जो नबी के सहाबा की अजमत के तराने गाए वो तो बेचारा फसादी बन गया और जो नबी के सहाबा के रोजाना लानत भेजते हैं उनको नवाज शरीफ तो अपनी गोद में दिखाता है अपनी बगल में दिखाता है उनको वजारत और मिनिस्ट्री देता है और उनको हमारे सदर हमारे वजीर आजम में जियाफत देता है। नवाज शरीफ तेरा बरस भी आने वाला है तेरी सुबह भी देखी है तेरी अब शाम देखेंगे तेरा होता भी देखा है तेरा अंजाम देखेंगे। और हमारे मौलाना शेर हैदरी मैं उस मर्द कलंदर की इस्तिकलाल को करोड़ों सलाम पेश करता हूँ। जिंदवानों तुम्हें मुबारक हो कि कुर्बानियों में तुम्हारा हिस्सा सबसे ज्यादा शामिल हो रहा है। और वो जर्नल सिपाही साहबा वो इस्तिकलाल का जबल और मर्द आदम दिया था वो भी इस तरह से उनको मिला है। आज वो दोनों जेल की डेरियां पहनकर जेल की हथकड़ियां पहनकर जेल की कसूरी चक्की में बैठकर जेल की सलाखों पर चूम कर कहते हैं वो वक्त तेरे नाम से ये सौदा महंगा नहीं है। तेरे नाम पर जिंदगी जेल में गुजार देंगे लेकिन कभी खातिर से सौदाबाजी नहीं करेंगे। बताओ सिपाही साहबा के कितने कायदी शहीद हुए जितने कायदी असीर हुए जितने लोग आज की जेलों में किसी एक ने हुकूमत के सामने गर्दन झुकाई अगर नहीं झुकाई तो फिर मानना पड़ेगा कि ये हक वाले हैं। हक वाले कभी झुका नहीं करते जो झुकते हैं वो हक से नहीं होते जो सौदाबाजी करते हैं वो हक से नहीं होते। और हमारे बल को भोंकने वाला तुमने पूरी जिंदगी नबी का दीन मार खाया है। हमने पूरी जिंदगी नबी के दीन का दिफा करके मार खाई है लेकिन तुम यहाँ मार खाते हो क़यामत के दिन मार खाओगे। हम यहाँ मार खाते हैं क़यामत के दिन मार ये बात ठीक है गलत ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी सिपाही सभा वाले मार खाए और क़यामत के दिन भी मार खाए नहीं इम्पॉसिबल नामुमकिन। ये ख्याल जरूर जो दीन के नाम पे यहाँ पे मार खाएगा और जो ताकत पे माल खाएगा ठीक है या नहीं। और तो यहाँ पे दूध के फीडर में पड़ेगा 11 का दूधी मुल्ला बनेगा जो यहाँ पर कुल 40 रोटियों में पड़ेगा चावल और चावलों में छुपी हुई रोटियों में पड़ेगा वो यहाँ से मार खाएगा लेकिन क़यामत के दिन मार खाएगा। और जो बल को भागते हो जो मैं तुम्हें बताऊँ ये क़यामत की और हमारे जो बल मैदान में तुम्हें आगे आएंगे तेरी क्या बात ये हिंदू और हमारे नौजवान आगे तेरी 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 पाकिस्तान और हमारे नौजवान आगे तेरी हिंदुस्तान और हमारे नौजवान आगे तेरी और हमारे नौजवान आगे तेरी निजाम और हमारे नौजवान आगे के मुकाबले में और हमारे नौजवान आगे
जहाज में और कदमंसार उलमाए देवबंद आ गए, तबलीग में तबलीगी जमात उलमाए देवबंद आ गए, सियासत में जमीयत उलमाए देवबंद आ गए, भाजपा के मुकाबले में सिपाही सहाबा उलमाए देवबंद आ गए, और देवबंद की अजमत को तराजू में रखो लो, देवबंद हड़ताल में नूर रहा है। ये बात ठीक है उलमाए देवबंद ने हर दौर में ताकत का मुकाबला किया है या नहीं किया, और उलमाए देवबंद की हिस्ट्री से इंशाअल्लाह कल हैदराबाद शहर में यौम आजादी के मौका पर बहुत बड़ी रैली है सिपाही साहब हैदराबाद की तरफ से, उसमें मैं तफसीली बातें करूंगा इस मौजू पे। यहाँ वो मौजू नहीं, खिलाफत रास्ता फरमान है। मैं बता रहा था कि दूसरा फूल कौन है, सारे बोले ऐसे नहीं, मुतवासिर दूसरा महीना है, मुझे दिन रात बोलते बोलते दूसरा महीना, और मेरे गले की सिचुएशन भी आपके सामने है। मैं तो फंसा हुआ हूँ, तुम कैसे कर दे रहे हो? फारूक आजम सब कह दो बुलंद आवाज से, जोर से कहोगे तो शैतान चीरेगा। और वो फारूक आजम के जिसमें पैगंबर के अदल की बात है, पैगंबर आदिल है या नहीं है, और उस अदल का नमूना फारूक आजम है। वो फारूक आजम के जिसकी सीरत से सवाने से, जिसके किरदार और गुफ्तार से मैं बात करूं रात बीत जाए मगर बात न बीते, लेकिन मैं सिर्फ झलक पेश कर रहा हूँ, तफसीली तकरीर हर गुमान से फिर कभी, लेकिन आज सिर्फ सिंपल सिरा नमूना नक्शा देता है कि वो फारूक आजम के जिसको पैगंबर की आदत का राज कहते हैं, सिद्दीक जब सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, और उस दौरे खिलाफत में एक इलाका होता हुआ और उस इलाके से माले गनीमत में कसूरी आई, तवज्जो कर रहा था, अदब की बारीक दीनी की बात करता हूँ। उस इलाके से माले गनीमत में कसूरी आई, हजरत उमर ने घर में रखवाई कि कल इसको तस्लीम कर दूंगा। हजरत अली की बेटी, हजरत उमर की बीवी, इसलिए हजरत उमर को दामाद हैदर कहा जाता है, मुराद नबी और दामाद अली कहा जाता है कि वो फारूक आजम की बीवी हजरत उम्मे कुलसूम घर में रहती है। हजरत उमर से पूछती है, अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाजत हो तो मैं इस कस्तूरी को तोड़कर सहाबा में तकसीम कर दूं, सहाबा के घरों में पहुंचा दूं। हजरत उमर ने कहा तुमने तकसीम नहीं करना, तवज्जो कर रहा। हजरत उमर ने क्या कहा, तुमने तस्लीम जोर करो, तुमने तस्लीम नहीं करना। अब अली मुर्तजा की बेटी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप तो मेरे अदब से शक है कि मैं अपने रिश्तेदारों को घरों में ज्यादा भेज दूंगी, मैं अपने अपने घर में ज्यादा भेज दूंगी और दूसरों को कम दूंगी, आप मुझे क्यों नहीं तस्लीम करने की इजाजत देते? तो उमर का जवाब सुन तेरा ईमान ताजा हो। फारूक आजम ने कहा कि उम्मे कुलसूम मुझे तेरे अदब से शक नहीं है कि तू आदिल बाप की आदिला बेटी है, तू पाक बाप की पाक बेटी है, तू तैयब और ताहिर बाप की तैयबा और ताहिरा बेटी है, तू आदिल और ताहिर बाप की आफा और ताहिरा बेटी है। मुझे तेरे अदल और इंसाफ में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता तो इस वजह से हूँ कि जब तू एक हाथ में तराजू पकड़ेगी और दूसरे हाथ में कस्तूरी उठाकर तराजू के तोड़े में रखेगी और गर्मी का मौसम है, तेरे माथे में पसीना आएगा और दूसरी कस्तूरी वाले हाथों से अपने माथे का पसीना साफ करेगी। अगर कस्तूरी के चंद कतरे तेरे माथे पर लग गए और तेरे मगज में मुझे खुदा ने पूछ लिया कि उमर तेरे बीवी के माथे से वो कस्तूरी के कतरे ज्यादा क्यों लगे थे, बता मैं उमर सबको क्या जवाब ये इंसाफ अगर तेरे मुल्क के हुक्मरानों में आ जाए, पाकिस्तान गरीब हो सकता है। सारे बोलो, आज तेरे मुल्क के हुक्मरानों की याशिया, वो हुक्मरान बदमस्त जिनका इस रस्तों में रात नाइट क्लबों में गुजरती है, जो होटलों के बगैर रात वक्त नहीं कर सकते और हर वक्त फिर कौन को कभी सवारों कभी जनाब ये सेल्फ टैक्स लग रहा है और कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ अयाशियों में लुटाया जा रहा है। और ये जब तक और मानो चलती रहेगी तेरा मुल्क भिखारी बना रहेगा और जब तेरा मुल्क का खजाना उमर की तरह अदल और इंसाफ की
طرح فرض کر دیا جائے تو اس وقت تیرا ملک اتنا امیر بن سکتا ہے کہ امریکہ تجھ سے بھیک مانگنے سے مجبور ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے چاہیے کہ جن کو اگر سونا ہو سرانا نہ ملے تو ان سرانے راستے سے جائے گا تب تو وہ لوگ امیر ہو سکتا ہے. ہاں وہی فاروق اعظم اس کے عدم کی بات کرتا ہوں. جب کاپوانا حملہ ہوا فاروق اعظم کے پیٹ میں خنجر لگا, رگیں کٹی, خون بہنے لگا. حکما آئے, اطباء آئے, ڈاکٹر آئے, سرجن آئے, اسپیشلسٹ آئے. ایک آدمی نے حکیم نے آپ سے چیک اپ کیا, کہا عمر شہد کے چند کپڑے چاہیے. شہد کے چند کپڑے چاہیے, اس میں دوائی مکس کر کے آپ کو پلاؤں گا, زخموں کو افاقہ ہوگا. فاروق اعظم نے کہا حضور امیر المومنین لیکن میرے گھر میں شہد بھی نہیں ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں شہد بازار سے خرید سکوں. یہ وہ کیا امیر المومنین ہے. تو حکیم نے کہا کہ شہد تو ضروری ہے. فاروق اعظم نے فوراً میٹنگ بلائی, شورا, صحابہ کرام کو, اعظم صاحب کرام کو بلایا, سینئر حضرات کو جمع کیا, کیبنٹ کو, کابینہ کو جمع کر کے جب بلایا صحابہ کرام قریب بیٹھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید عمر کوئی وصیت کرتے ہوں گے, لیکن جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام شدت ہو گئے. فاروق اعظم نے کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے شہد کے چند قطروں کی دوا کے لیے ضرورت ہے. اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال کے خزانے سے تھوڑا وہ شہد اٹھا کر اپنی کمائی کے لیے استعمال کر لوں. سارے صحابہ ہو پڑے اور کہنے لگے عمر تیری دین کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ اگر تیرے علاج میں سارا خزانہ فرق ہو جائے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. تو نے شہد کے چند قطروں کے لیے یہ انتخاب کرایا. تو فاروق اعظم نے کہا اے نبی کے صحابہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر میں پوچھے پورا خزانہ اپنے علاج میں خرچ کر دیتا تم نہ پوچھتے, لیکن خدا پوچھ لیتا تو عمر کیا دبا. یہ عمر کی علاج ہے. اگر آج ایسے حکمران تجھے اور مجھے نصیب ہو جائے تیرا اور میرا ملک سمجھ جائے, لیکن ایسے حکمران ان ترین نشیبوں میں نہیں ملیں گے. ملیں گے یہ ایسے حکمران طالبان میں ملیں گے, ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اور آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ضرور جب ہاتھ سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, مٹتا ہے نہیں مٹتا. اور انشاءاللہ لطیف انصری گئی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی دھرتی پر اللہ ہمیں اسلام کا انقلاب دکھائے گا. آمین تو آمین تو. جب وہ دور آیا یہی بوریاں لگی, یہی کام ہوتی کرنے والے, یہی زکات کے ٹکڑوں میں بولنے والے اور پرانا تو میرے پرانا دیتے ہو کہ مولویوں تم زکات کے ٹکڑوں میں بول کر وہ قرآن کرنے کی سوچ سوچتے ہو اور دنیا میں افغانستان کا انقلاب برپا کر کے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ یہ اسلام سکھانے والے جب نکلتے ہیں تو دنیا سکھایا کرتے ہیں. افغانستان کی دھرتی سے تم نے دیکھ لیا کہ وہ طالبانوں نے پورا ملک فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈال دیا. ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اور میں اس بات پر کمزور نہیں ہوں. وسط برقی کے ساتھ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ محنت اس میں شامل ہے. لیکن اگلی بات کروں گا کہ اللہ نے یہ سب کچھ دیا علماء دیوبند کو ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے علماء دیوبند کے حصے میں رکھی ہیں کہ جو بھی کامیابی علماء دیوبند کو ملی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء دیوبند نے تو مانگی تھی دیے یا نہیں دی. اور آج مولانا اعظم طاہر, مولانا علی شیر حیدری صحابہ کی عظمت کے لیے قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اور نواز شریف, شہباز شریف تم خصوصی عدالتیں بناتے ہو ہمارے لیے, تم دہشت گردی کا ایکٹ بناتے ہو, نیا قانون بناتے ہو ہمارے لیے. جب ابو بکر کو کافر لکھا گیا تمہارا قانون کیوں نہیں بنا تھا؟ بات ٹھیک ہے. جب ترقی کے مصنف نے کتاب ابو بکر کا فوٹو کتے کی تصویر بنا کر اوپر ابو بکر کا نام لکھا, نواز شریف لیاقت سے بڑی تمہارا قانون کیا رہا؟ جب فاروق اعظم کے پترے تمہارا قانون کیا رہا؟ جب عثمان کو تمہارا قانون
تمہارا قانون کہاں تھا جب علی کے مدرسہ کے بعد علی نے بات کیا تو جو سے نکلنا تمہارا قانون کہاں تھا اور ہمارے لیے قانون بناتے ہو ہم تمہاری اس سیاست پر کارروائی کو واپس کریں جو کا حقیقت کے تو بتا ایمان کرے برف پڑی ہے آپ کہیں گے نا اس میں سے لعنت کی برسات برس رہی ہے برسے جو ابو بکر کو بھونکے گا اس سے لعنت برسے گی جو عمر کو بھونکے گا اس سے لعنت برسے گی رحمت کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی اس لیے کہ صحابہ کو معیار ہے صحابہ کو وہ استاد ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا تجھے اور خدا کی رضا ملے یا نہ ملے لیکن اس صحابہ کو خدا کی رضا مل چکی ہے اور خدا اپنی زبان سے اعلان کر چکا ہے کہ میں تو انترافی ہے تو میں بھی انترافی ہوں اور بڑھ کے ابو بکر سے تو خدا نے پوچھا تھا ابو بکر اپنے وجود کے کپڑے قربان کر کے مجھ سے راضی ہے یا نہیں سجدے کر کے رب سے پوچھے اللہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں رب ابو بکر سے پوچھے کہ تم مجھ سے راضی ہے یا نہیں کتنا بڑی بات ہے کوئی ملنگ تو بھونکتا ہے ابو بکر اونچا ہے کہو ابو بکر سارے بولو ابو بکر عمر علی اور یہ تو ایسے سورج ہے کہ بھونکنے والوں تم اگر ان سے تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے منہ میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ لازمی ہے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جس سپاہی بابا جب سے بنی ہے کتنے شیعوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ سپاہی بابا جب سے میدان میں آئی ہے تو انہوں نے کیا کام کیا ہے کتنے شیعہ سنی کر دی ہے تو اس کا جواب میں دو دیا کرتا ہوں آج بھی ایک آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے توجہ کر رہا تھا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے نا سیلاب تمہارے علاقے میں آتا ہے جب سیلاب آتا ہے ایک طرف سیلاب آ رہا ہو اور دوسری طرف کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو کہ آپ نے اس سیلاب میں کتنے نئے گھر بنائے ہیں یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے سارے بولو ہاں جواب دینے والا کہے گا پاگل الو کے پہلے سیلاب میں نئے گھر نہیں بنائے جاتے پرانے بچائے جاتے ہیں اس سیلاب کے سامنے نئے گھر تو نہیں بنائے پرانے گھر کو بتائے بتائے کہ نہیں بتائے سنی جہاں گھر بچے جا رہے ہیں وہ بے اہمیت کا اس کو کے جاتا ہے لیکن سپاہی بابا شیعہ کا اپنے رضا کر کے ان سنوں اور دوسری بات میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا پورے علماء کی بات نہیں کرتا بڑے شیعہ مسلمان ہوئے میرے علم میں ہے لیکن میں صرف کی بات کرتا ہوں میری تو کچھ اور بھی نہیں ہے اس وقت تک میں نے خود اپنے ہاتھ سے 10 سالوں سے مسلمان کیا الحمدللہ جتوئی خاندان کے ہمارے سردار عبدالقیوم جتوئی ایم ایل اے ہیں وہ سنی عقیدہ ہے لیکن آدھا خاندان ہمارا شیعہ ہے ان کے بھائی ہیں سردار بھائی جن کا نام تھا سردار علی رضا جتوئی اپنی شکتی شیعہ گریج نوجوان لیکن اس سے ہم نے کافی کی گفتگو کی سمجھایا بڑا کیا تھا سمجھ گیا تو اس نے قلم کو فائرنگ کر کے اتارا اور اس غلط کی جگہ پہ سوائے سارا ٹھنڈا رکھا اسے فائر مارا وہیں سے چار اور کی تصویر لگائی یہ انقلاب سپاہی بنائی ہے اور اسی سال کی بات کرتا ہوں پچھلے دنوں ذوالحجہ کے مہینے میں آپ نے جویر دی کی خان میں ایک شہر ہے جہاں کو سنائے کبھی اس جامپور کے شہر میں 18 ذوالحجہ کو شہادت عثمان غنی سے میری تقریر تھی میں نے شہادت عثمان غنی سے وہاں پہ جب تقریر کی 2 گھنٹے اور حضرت عثمان کی مظلومیت بیان کی 5 نوجوان شیعہ میری تقریر کو سن کر اسی وقت آیا انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنے
تاریخ لے کر میری تقریر کرائی اور شیعوں کو کہا تم تو صرف حضرت حسین کی بات کرتے ہو، لیکن یہاں تو بڑے بڑے مظلوم اسلام میں پڑے ہیں، حسین کا پانی علیم سے بڑھ رہا، لیکن عثمان کا پانی تو تاریخ سے بڑھ رہا، اور تم ہمیں کوئی طرح کیوں نہیں بتاتے ہوتا ہے منافق ہے اسی بات کا محمد مصطفیٰ اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں کہ بڑا لکھا سکتا ہمارے موقع پر سمجھ رہا ہے شباز شریف ایک میٹنگ لاہور میں سپاہی صاحبہ کی تعلیم کی ہماری میٹنگ ہوئی شباز شریف کے ساتھ تو شباز شریف نے اپنی زبان سے کہا اپنی زبان سے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو شیعہ غلام حسین نبی کی طرح نبی کے صحابہ پہ تمنا کرتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے اور پہلے درجے کو کافر ہے. ہم نے وزیروں سے بنوا لیا، حکمرانوں سے بنوا لیا، لیکن اگر نہیں مانا تو جب ہمارے ہاتھوں نے نہیں مانا، لیکن انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں سپاہی صاحبہ ہمیشہ منظر مسعود سے پہنچے گا ہمارے کو انشاءاللہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اور حکمرانوں تم نے حق آپ کو شہید کرا کے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مشن ختم ہو جائے گا، تم نے شہید کرا کے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مشن ختم ہو جائے گا، تم نے اس اور آدمی کو شہید کرا کے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مشن ختم ہو جائے گا، تم نے علی شیر حیدری اور آدم طارق کو جیلوں میں ڈال کر یہ سمجھا تھا کہ یہ مشن ختم ہو جائے گا. جب تم نے ہمارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا اور اس کو قبروں میں ڈال دیا تو اللہ نے مدینے کا امام کو ایسی بھیج دیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ جو بات پاکستان کے سپاہی صاحبہ کرتی تھی وہی بات مدینے کے ممبر پہ مسجد نبی کے محراب میں کھڑے ہو کر مدینے کے امام نے کہا عبد الرحمان ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، ابو رافع اور دیگر صحابہ پیغمبر نے ممبر کا وارث جھوٹ نہیں بولتا اور حکمرانوں تمہیں کہوں گا کہ یہ بات جان کی بات ہے، یہ بات یہ بات مارو نہیں ہارو گے، ہر گھر سے جنگی نکلے گا تو کتنے جنگی مارو گے، ایسے ہے یا نہیں؟ پوری کائنات میں پوری روئے قریب سپاہی صاحبہ کا مشن پھیل رہا ہے اور اپنے قائد اللہ مسیح اور رحمان فاروق کو شہید ہے. اللہ اس خبر سے کلندر کی قبر سے ہر کو رحمت نازل فرمایا. زور سے آپ کیا خیر و قائد جس کو میں علم و عمل کا سمندر کہتا ہوں، ممبر و محراب کا شہزادہ کہتا ہوں کہ جو مائک میں کھڑا ہوتا تھا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے موتیوں کے ساتھ دیتا تھا، وہ آدمی اس مشن سے شہید ہو گیا. لیکن میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ چپ ہوا ہے مگر حق بیانیوں کے لیے، وہ چپ ہوا ہے مگر حق بیانیوں کے لیے لہو کو اپنے مقرر بنا کے چھوڑ گیا. وہ اس کے لہو کے قطرے آخری تیرے اور میرے کردار کو پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ تیری اور میری زندگی سے اور رحمان فاروق سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ٹھیک ہے غلط ہے؟ اور سپاہی صاحبہ کے کار کرو، تم بھی کیا کرو کہ ابھی تیری سماجت کے لیے، عمر تیری عبادت کے لیے، عثمان تیرے خلاف کے لیے، علی تیری خلاف کے لیے، معاویہ تیری خلافت کے لیے، عائشہ تیری عزت کے لیے، بلال تیری عزت کے لیے ہم سب کو جائیں گے، جب کو جائیں گے فاروقی کی طرح، حضرات کی طرح، عیسیٰ کی طرح قبر میں اتر جائیں گے. لیکن ابھی مشن سے جھکاؤ لچک دینا نہیں کریں گے. بتاؤ اس مشن کے لیے جان دینی پڑے تو دیں گے، سارے بولو سارے دیں گے. اور اگر تم اس میں سمجھتا ہے کہ تیرا صحابہ ختم ہو رہی، بتاؤ تم صحابہ کے سپاہی ہو دونوں سی آئی ڈی والوں، سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، آئیے ساری بڑی طرف پڑھیے، آئی اسپیشل فورس سی آئی ڈی والوں نوجوانوں کے سوائے ختم تو نہیں ہوئی اور وہ ختم تک ہو سکتی ہے. یہ کرن بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. اور پڑھانا تم سے ٹکرائیں گے اور تم ہم سے ٹکراؤ گے، یہ بھولو گے، ہم سمجھ جائیں گے لیکن سنیں گے نہیں.
ایک اور کوئی تحریک کی کال دینے والی ہے، تو جو ہے وہ تحریک ایسی نہیں ہوگی جیسے قاضی کا دھرنا ہوتا ہے، وہ تحریک جیانوں کی، جابازوں کی، منشروں کی، پروانوں کی، شاہینوں کی، جابازوں کی، جافروشوں کی، جانکاروں کی، وفاداروں کی، روزداروں کی تحریک ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز عنقریب جب ہم اسلام آباد میں دفعہ پہن کر ایک لاکھ کارکنوں کا مجموعہ لے جائے گا، جب جائیں گے ایک لاکھ کارکنوں کا مجموعہ لے جائے گا، جب ہم جائیں گے تو نواز شریف اگر تو آزاد آئے اور علی شیر حیدری کو رہا نہیں کرے گا تو تیرے بان پاکا کا تجھے ایوان وزیر اعظم سے بات اگر تمہیں کفن پہننے کا ایک مہینے تک ایوان وزیر اعظم کے سامنے فیصلہ بیٹھو گے، جو وعدہ کرے کھڑے ہو کے وعدہ کرو، کھڑے ہو کے اور لکھو انٹیلیجنس والوں، سی آئی ڈی والوں، لکھو کہ دفاع صحابہ کے کارکن آج یہ وعدہ کرے کہ نواز شریف تجھ سے ٹکرائیں گے، نواز شریف تجھ سے ٹکرائیں گے، جب تک علی شیر حیدری آزاد آئے اور چھوٹے نہیں منصور علی بابا پر خوشی پر رہا انتظامی اور دفاع صحابہ کے ہزاروں کارکن نہیں ہو جائیں گے، ہم فوریوں سے بیٹھے رہیں گے، مار جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، لیکن میرے سامنے جھکا نہیں جھکائیں گے. وعدہ ہے. سپاہی صحابہ کے کارکنوں مایوس نہیں ہونا، ایک منٹ مایوس نہیں ہونا. تمہیں قائد کا فرمان بتاتا ہوں میں، جلدی ایک منٹ تمہارے شیر کی بات کا نہیں نظام الملک سے امام غزالی بتائے میرے علی شیر حیدری سے تعلق رکھنے والوں سنو شیر کی بات. اس شیر کا بتانا کہ پچھلے دنوں ہمارے قائد پنجاب مولانا محمد احمد لدھیانوی، توجہ ہے مولانا محمد احمد لدھیانوی اور مولانا علی شیر حیدری صاحب کے والد دو آدمی گجرانوالہ کی جیل میں جب مولانا علی شیر حیدری سے ملاقات کرنے گئے، 6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی. کتنے؟ 6 مہینے کے بعد. اور جب اندر گئے تو لدھیانوی صاحب ہمیں بتا رہے تھے میٹنگ میں کہ جب ہم جیل سے ڈیوری سے آگے گئے سامنے سے دیکھا شیر پاؤں میں بیڑیاں پہنے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، یوں گرج کے آ رہا ہے کہ جیسے عطاءاللہ شاہ بخاری کا واقعی حقیقی فضل آ رہا ہے. اور جب مولانا احمد لدھیانوی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ علی شیر حیدری کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہے اور وہ چلتے چلتے سامنے آ رہا ہے اور سامنے سے اس کے والد صاحب ملنے کے لیے اتفاق کرے ہیں، لدھیانوی صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا شاید آج باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور بیٹے کی آنکھوں میں باپ کو دیکھ کر آنسو آ جائیں گے، لیکن رب محمد کی قسم حیدری بھی مسکراتا رہا، باپ بھی مسکراتا رہا، دونوں خوش حاصل کریں گے. اور حیدری صاحب نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا گھبرانا نہیں، کسی کو بیڑی لگی ہے چاچے کے جوڑ میں، تجھے تیری بیٹے کو بیڑی لگی ہے ابو بکر کے پیار کر علی شیر حیدری صاحب، علی شیر حیدری صاحب مولانا احمد لدھیانوی کہتے ہیں میں نے جب مولانا علی شیر حیدری صاحب سے کہا کہ حیدری صاحب ہم عنقریب حکومت پنجاب سے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کی بیٹی اتروائیں گے، توجہ کرنا، توجہ حق والوں کے جملے سنو. مولانا لدھیانوی نے جب کہا کہ حیدری صاحب عنقریب ہم حکومت پنجاب سے مذاکرات سے اجلاس کر کے آپ کی بیڑیاں اتروائیں گے، تو میرے قائد علی شیر حیدری نے کہا کہ لدھیانوی صاحب کوئی ضرورت نہیں حکومت سے بھیک مانگنے کی، اگر عطاءاللہ شاہ بخاری بیڑیاں پھینک سکتا ہے تو علی شیر حیدری بھی پھینک سکتا ہے. مولانا طارق نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو کہو کہ کارکنوں مایوس نہیں ہونا، ہم کوئی برف کے بلاک نہیں ہیں جو جیل کی گرمی میں پگھل جائیں گے.
हम तो लोहे के सितारे हैं जो इस आग में पक के कुंदन बन जाएंगे। और ये कुर्बानियां रंग लाएंगी, कहो रंग लाएंगी। कुर्बानियां कभी जाए नहीं होती, खुदा की कसम कुर्बानियां कभी जाए, और ये कुर्बानियां भी जाए नहीं होंगी। आज जिस तरह मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना नाज़िर हुसैन अख्तर और मौलाना वसी महमूद मुफक्किर पाकिस्तान, ये लोग और कुर्बानियां लाई के दिलवाइयों को हुकूमत से करार दिया। मौलाना इकबाल, मौलाना कुर्बानियां हुकूमत साहब दुश्मनों को भी काफी था। इनको भी हुकूमत का प्रधान अगर बाइयत की शक्ल में था तो मुकाबले में अताउल्लाह शाह बुखारी की सूरत में था। अगर काफिर फिक्र अंग्रेज की शक्ल में था तो मुकाबले में और उलमाए देवबंद की शक्ल में था। अगर रंग लाएंगे ये हर आदमी का रहेगा, पूरी कायनात का काम है। कभी का कभी और समझ जाए चलाता है, अगर मुकाबला है तो बताओ